مسلمان پیدائش سے لے کے موت تک لمحہ لمحہ قدم قدم کس طرح اس کی تعلیم ہو، کس طرح تربیت ہو، کس طرح زندگی گزارے۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رشتے کیسے تلاش کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ہفتے جو آپ نے موضوع تھا وہ بہت پسند کیا گیا، لوگوں نے پسند کیا اس کو ماشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ دوبارہ دعوت دینے کا۔ اصل میں ماں کی گود سے بالکل آغاز ہوتا ہے، تو اس میں پہلا سوال پھر یہ ہوگا کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی رشتہ کیسے تلاش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادی کی زندگی ہے، خاندانی نظام ہے، اس پر بڑی تفصیلی ہدایات نہ صرف فرمائی ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی انفرادیت ہے کہ آپ نے 9 شادیاں کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کر کے بتا دیا کہ بھی عورت چاہے جس مزاج کی، جس خاندان کی، جس لیول کی بھی ہو، اس کے ساتھ کیسے سنت میں رہتے ہوئے برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہماری یہ سیریز چلتی ہے تو اس میں ہم پہلی بات یعنی شادی ایک مسلمان خاندان پوچھتے ہیں ہم شادی کیسے کریں، یا شادیوں میں جھگڑے آج بہت زیادہ ہو رہے ہیں، طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، خلا بہت زیادہ ہو رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ صرف ایک سال میں لاہور میں 8,000 کیس خلا کے آئے تھے، خلا کے، طلاق کے تو الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاندانی نظام ہمارا ٹوٹ رہا ہے جو مسلمان معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو اس میں ہم ذرا تفصیل سے پھر شروع کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ رشتے تلاش کرنے کے بارے میں 2-3 احادیث آئی ہیں۔ جو سب سے مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذاک الدین طربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت سے لوگ شادی کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری وجہ جو لوگوں کے شادی کرنے کی ہوتی ہے عام طور پہ وہ ہوتی ہے لمالہا، اس کا پیسہ دیکھنے کے لیے۔ اب پیسہ زیادہ والدین دیکھتے ہیں یا جو لڑکا حریص ہو، لالچی ہو، وہ دیکھتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ملے گی، بڑا بینک بیلنس ہوگا اور بڑا پیسہ ہوگا تو میرے بھی مزے ہو جائیں گے، سسرال کا مال آتا رہے گا، کھاتے رہیں گے، عیش ہوتی رہے گی، روز گفٹ آئیں گے، جہیز آئے گا، ہر چیز وہاں سے خرچ ہوگی، موجہ لگ جائیں گی۔ تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ولی حسبہا، خاندان کو حسب نسب دیکھ کر کے، جناب چودھری ہیں، ملک ہیں، اور جناب وہ فلاں وڈیرا ہے، رئیس ہے، یہ رئیس ہے، سارا اس طرح سائیں ہیں فلاں، تو یہ دیکھ کر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خاندان ہوگا، ہمارا بڑا نام ہوگا، بڑی عزت ہوگی، یہ بڑے خاندان میں کی لڑکی ہم نے بیاہی ہے۔ آپ نے فرمایا چوتھی چیز ہے بدین، دین پہ شادی کرنا، طریبت یدا۔ ابو ہریرہ کو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، ایسے ہاتھ مار کے آپ نے فرمایا، بے تکلفی میں کہتے ہیں ابو ہریرہ تم جو ہے نا دین والی سے شادی کرو۔ اب یہ بھی پیار میں کہا جاتا ہے، طریبت یدا، تمہارے ہاتھ خاک میں ملے ہو بھائی، تم یعنی دین والی سے شادی کرو، سارا کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ حدیث بڑی اس میں بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ صرف خوبصورتی کو یا صرف مال، صرف حسب کو معیار بنانا یہ بڑی غلط بات ہے، اور آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ شادی کی بنیاد تو اخلاق میں ہونی چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں نباہ کر سکیں گے نہیں۔ اگر بیوی شوہر پر روز غصہ کرتی ہے تو وہ بیوی کا مال کس کام کا؟ اگر بیوی روز اس کے اوپر اپنی خاندانی بڑائی جتا رہی ہے اور شوہر بیچارہ یوں سر جھکا کے بیٹھا ہے اور روز ذلیل ہو رہا ہے، تو اس حسب نسب کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ آپ نے فرمایا کہ جب دین ہوگا تو شوہر کو پتا ہوگا کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، وہ بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، چیخے چلائے گا نہیں، اس کو نفقہ سکنا اچھا دے گا، اس کو اپنی ملکہ بنا کے رکھے گا، اور عورت کو پتا ہوگا یہ بادشاہ، یہ میرا بادشاہ ہے شوہر، اس کی میں نے خدمت کرنی، اس کا خیال کرنا ہے، یہ میرے گھر کا سربراہ ہے، میرا بڑا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے۔ اگر ایک کو غصہ آئے گا، دوسرے کو صبر کے فضائل پتا ہوں گے، صبر کر لے گا، اس کو آئے گا وہ صبر کر لے گی، صبر کر لے گا، سیکریفائس کریں گے، کمپرومائز کریں گے، ایثار کریں گے، اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، یہ دین کی وجہ ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بات عرض کروں، اچھا اسی طرح عورت والوں کو بھی آپ نے ہی کہا، یہ تو لڑکے والوں کو کہا نا کہ لڑکی تم نے کیسے تلاش کرنی ہے، دین والی۔ لڑکی والوں کو آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر ایک تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے
کسی اچھے سارے مولوی صاحب کا کہ جو اخلاق والے ہیں جی اور دین والے ہیں، یعنی دین سے مراد دیانت ہے، تو فوراً شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا، کیونکہ جب معیار شادی کا مال اور یہ چیزیں ہوں گی تو فساد ہوگا دین. کیوں؟ جو دین والا، جیسے میں نے عرض کیا، دیانت امانت ہوگی تو وہ دیانت امانت میں بیوی کا بھی خیال کرے گا. اسی طرح اخلاق آپ نے الگ سے ذکر کیا، حالانکہ اخلاق دین میں آ جاتا ہے، جی یہ اس لیے کہ بھائی اخلاق والا ہونا بہت ضروری ہے. ایک آدمی میں اگر ظاہری دینداری بھی ہے لیکن اخلاق خراب ہے، اس کی زبان خراب ہے، یا لڑکی میں زبان خراب ہے، چاہے ظاہری طور پہ پردہ بھی کر رہی ہے، تو یہ شادی اچھی نہیں چلے گی، کیونکہ اس کی تو زبان ہی صحیح نہیں ہے، اس کو تو اخلاق ہی نہیں، اس کو دوسرے کا احترام کرنا نہیں آتا، دوسرے کی عزت کرنا نہیں آتا، اس کے اندر صبر نہیں ہے. یہ بات ہے. البتہ میں ایک بات عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو بالکل نہ دیکھا جائے. جی دین کو دیکھیں، اس کے بعد دین والی اگر خوبصورت بھی مل جائے تو سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ خوبصورتی دیکھنی چاہیے. جی ورنہ اگر میاں بیوی میں خوبصورتی اور بدصورتی کا بہت بڑا فرق ہے تو وہ لیلا مجنوں میں تو چل جاتا ہے، عام دنیا میں بہت کم چلتا ہے، وہ ذرا برابر. اسی طرح مال میں بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے. مثلا ایک کے پاس جو ہے نا وہ 10,000 روپے ہے اور دوسری کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، یہ مسئلہ ہوگا جا کے. تو اس لیے فقہائے اسلام نے یہ فرمایا کہ کفو کا خیال کرنا چاہیے، برابری کا، یعنی میاں بیوی مال میں ذرا قریب ہوں، بہت بڑا فرق نہ ہو، پیشے میں قریب ہوں، یہ نہ ہو ایک سنار ہے ایک لوہار ہے، ایسا نہ ہو. اور رواج بھی ذرا ملتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک اور دوسرے کا رواج بہت مختلف ہے. دو خاندان ہیں جن کا، ایک آپ نے چینی عورت کو لیا یا آپ نے یہاں سندھ میں شادی کر دی یا آپ نے تو وہ اگر بہت اونچے ایک ڈیولپ ورلڈ کی لڑکی ہے اور اس کو آپ نے دیہات میں شادی کرا دی تو وہ کام نہیں چلے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی کچھ نہ کچھ حسب نسب، کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ جمال کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. مجھے کف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. یعنی یہ جو کف شریعت نے کہا ہے، کف میں شادی کرنا، کا اردو میں کیا کہیں گے؟ مقابلہ، برابری، یعنی خاندانی مناسبت. جی اچھا، کف میں شادی کرنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے. جی یعنی اگر کوئی لڑکا لڑکی ایسے ہیں کہ وہ ان کا کف نہیں ملتا برابری، لیکن وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، باقی چیزیں اچھی لگ رہی کر لیں، لیکن یہ فقہاء نے لکھا ہے اچھی بات ہے کف میں شادی کی جائے. اسی طرح اگر کسی ولی نے کسی لڑکی کی شادی یا کف کے بغیر کرا دی ہے تو وہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. یا لڑکی نے اپنی شادی کف کے بغیر کر لی ہے تو وہ والدین اس کی وہ شادی ختم کر سکتے ہیں. ہم تو عمومی بات کر رہے ہیں نا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو نہیں چلتی، طلاق ہوتی ہے. ورنہ خاص واقعات تو ہیں جس میں دینداری کی بنا پر شادی کی ہے تو دینداری کے وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کسی فقیر سے، گدا سے، زاہد سے، ایسے واقعات ملتے ہیں، اس کی شادی ہوئی اور چل گئی. لیکن ہم، جیسے آپ نے کہا کہ عام طور پہ کرنا کیسے چاہیے، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا کف میں چاہیے. کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا نمبر وائز بتا دیں. کف میں ایک تو آتا ہے مال میں قربت، یعنی لڑکے لڑکی کے مال میں بہت بڑی ڈسپیرٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ 10 لاکھ والے ہیں تو وہ 50 لاکھ والے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. 10 لاکھ اور 10 کروڑ والے ہیں تو بہت بڑا فرق آ جائے گا. مجھ سے ہم نے ان کے گھر میں موٹر سائیکل ہے، ان کے گھر میں مرسیڈیز ہے، اتنا بڑا فرق آ جائے گا. تو دوسرا حسب نسب، یعنی بہت بڑا فرق نہ ہو، وہ بہت اونچے خاندان کے بہت نیچے خاندان کی نہ ہو. تیسرا پیشہ، یعنی پیشے میں پھر یہ نہ ہو کہ ایک کا پیشہ بہت ہی نیچا پیشہ ہے، دوسرے کا بہت اونچا ہے. اگر یہ کریں گے تو کافی مسئلہ آ جائے گا. پانچویں چیزیں جو آج، یعنی یہ فقہاء نے کچھ علامتیں لکھی ہیں آج، جیسے میں نے ایک بات عرض کی کہ دیہاتی اور شہری، اب اس کو بھی دیکھا جائے، یہ بھی بہت دفعہ ذرا مشکل ہو جائے گا. کلچرل ڈیفرنس جس کو کہتے ہیں نا، بہت بڑا کلچرل ڈیفرنس اگر ہوگا تو وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ لڑکا لڑکی راضی ہیں اور یا وہ خاندان والے راضی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں چل جائے گا، نبھا ذہن مل رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک بات جو بہت اہم ہے، رشتے کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کراچی میں آپ رہتے ہیں، بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں، ادھر رسم و رواج، ایک بچے کے لیے رشتہ چاہیے ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، پورا ٹبر جاتا ہے، پھر نہیں ہوتا، پھر جاتے ہیں، پھر نہیں آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں. یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بڑی اہم کچھ باتیں. ایک بات تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ رشتہ ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے جائے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے. لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی کا جو پہلا رشتہ تھا وہ لڑکی والوں نے بھیجا تھا. اچھا، ہاں، تو وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش ظاہر کی اور ایک عورت کو بھیجا اور اس نے اللہ کے نبی کو کہا کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. پھر وہ شادی جب ہوگی تو اس وقت لڑکے کا ولی کرائے گا. لیکن یہ بھی آج کل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ہمارے یہاں شرم سمجھی جاتی ہے، بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر لڑکی والے رشتہ بھیجیں کسی اچھے سمجھدار
دیانتدار لڑکے کو دیکھیں اور اس کو رشتہ بھیجیں، اس میں کوئی شرم، یہ ختم، یہ معاشرے کی رواج، جیسے آپ نے کہا نا بہت سارے برے رواج ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں دین جو ہے رسم بن گیا ہے، جی ہاں جی اس کو توڑنا چاہیے۔ اس طرح لڑکی کو جو دیکھنے کا طریقہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پورا ایک مجمع جاتا ہے، پھر لڑکی بن سور کے آتی ہے، پھر وہ آگے جناب چائے پیش کرنی اس نے، پھر وہ ایک دیکھ کے جا رہا ہے، دوسرا دیکھ کے جا رہا ہے، وہ لڑکی بیچاری ڈپریشن میں آ گئی کہ یار 3 لوگ دیکھ کے جا چکے ہیں واپس نہیں آتے۔ یہ طریقہ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لڑکا آ رہا ہے لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ جو شریعت میں دیکھنے کا استحباب بھی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے انداز سے دیکھ لے کہ لڑکی کو پتہ نہ لگے، کوئی تصویر دیکھ لے یا کہیں ایسی جگہ میں دیکھ لے جہاں لڑکی عام حالات میں جا رہی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ اہتمام سے لڑکی بن سور کے آئے، یہ تو بہت غلط طریقہ ہے کہ وہ مرد ہے نا، عورت ہے اور وہ انسان ہے، وہ کوئی جانور تو نہیں ہے جس طرح آپ منڈی میں جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ عورت کی عزت کے خلاف ہے، وومن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو پہلے سے معلومات لے لینی چاہیے، جی ہاں، یعنی رشتے لڑکی والوں کو لڑکے والوں کے بارے میں پہلے سے معلومات لے لینی چاہیے، اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ جہاں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بچی کے بارے میں پہلے سے معلومات لیں، اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ لڑکی کے قریب والوں سے یا لڑکی والے لڑکے کے قریب والے لوگوں سے معلومات لیں، پھر جن سے معلومات لیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المستشار و مؤتمن، ایسے معاملات میں اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو وہ پوری بات بتائے، پھر چھپانا جائز نہیں ہے۔ کبھی آپ سے پوچھا گیا فلاں لڑکے کا رشتہ ہے تو میں اس لڑکے کی اچھائیاں اور برائیاں جو مجھے بتائے وہ میں ساری بتا دوں تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ تو ایسے معاملات میں ویسے تو عیب چھپانا ضروری ہے عام حالات میں، لیکن ایسے حالات میں ساری خوبیاں خامیاں بتانا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی احمد عفنان صاحب نے بہت بہترین گفتگو کی کہ رشتے کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، کن وجہ سے کرنا چاہیے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کر لیں، دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی اور جو رشتہ ہوگا وہ ہر حال میں اچھا چلے گا اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، ایک اچھا خاندان، اچھا میاں بیوی ثابت ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔